بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارا مضمون اسلامیات اور اس کا دوسرا چیپٹر اسلامی تشخص کے عنوان سے ہے۔ ہمارا ٹاپک نمبر ہے 21 جس میں ہم جہاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیکچر ہوگا، جہاد کے بارے میں بتایا جائے گا، بک مٹیریل ہوگا، ایکٹیویٹی ہوگی جس میں بورڈ کے اہم سوالات کے آپ کو جوابات دینے ہوں گے ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ۔ تو آتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جہاد۔ جہاد کے معنی اور مفہوم کیا ہیں، اس بارے میں سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جہاد کے لغوی معنی ہے کوشش کرنا، اور دینی اصطلاح میں اس سے مراد وہ کوشش ہے جو دین کی حفاظت اور فروغ اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو جہاد کی ترغیب دے۔ جہاد کی چند اقسام ہیں۔ ان اقسام میں سب سے پہلے جو ہے خواہش نفس کے خلاف جہاد۔ اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوت انسان کی اپنی خواہشات ہیں، جو ہر وقت اس کے دل میں موجزن رہتی ہیں اور ان کی سرکوبی کے لیے ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ تو ان خواہشات نفس کے خلاف جہاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کا نام دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، اور یہ جہاد کا وہ مرحلہ ہے جسے سر کیے بغیر انسان جہاد کے کسی اور میدان میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، خواہش نفس شیطان کے خلاف جہاد۔ اپنے نفس پر قابو پا لینے کے بعد ان شیطانوں سے نمٹنا بھی ضروری ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پر مجبور کر رہے ہوں۔ قرآن پاک میں اس قسم کی ہر قوت کو طاغوت یعنی شیطان کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ جہاد کی ایک قسم جہاد بالعلم ہے کہ دنیا کا تمام شر اور فساد جہالت کا نتیجہ ہے، اور اس کا دور کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان عقل و شعور اور علم و دانش رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی اس سے فیض پہنچائے۔ قرآن پاک میں اس بات کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلائیے۔ جہاد بالمال، یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال و دولت عطا کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی رضا کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جاہدوا باموالکم وانفسکم، کہ تم اپنے مالوں سے جہاد کرو۔ جہاد باللسان، کہ طاغوتی قوتیں مسلمان معاشرے کے اندر جب غلط رسم و رواج کی شکل میں آ جاتی ہیں تو اسلامی معاشرے کے باہر غیر اسلامی ممالک کے غلبے کی شکل میں بھی ان طاغوتی طاقتوں سے نمٹنے کے مختلف طریقے ہیں۔ تو ان میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ زبان سے جہاد کرنا ہے، جس کو جہاد باللسان کہتے ہیں۔ اس بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو کوئی بدی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے یعنی قوت اور طاقت سے روکیں، اگر وہ اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو دل سے اسے برا سمجھے، اور یہ بدی کو محض
دل سے برا سمجھنا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، تو اس کو جہاد باللسان کہا جاتا ہے۔ جہاد کی ایک اور قسم جہاد بالسیف ہے۔ سیف کہتے ہیں تلوار کو، یعنی ایسا جہاد جو تلوار کے ساتھ لڑا جائے، یعنی کہ حق و باطل کی کشمکش میں وہ مقام آ کر رہتا ہے کہ جب طاغوتی قوتیں حق کا راستہ روکنے اور اسے مٹانے کے لیے سرد جنگ سے آگے بڑھ کر کھلی جنگ پہ اتر آتی ہیں، اور مسلمانوں کو ملی تحفظ اور بقائے دین کے لیے ان سے لڑنا پڑتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ تو اس جہاد بالسیف کی دو اقسام ہیں، نمبر ایک مدافعانہ جہاد اور نمبر دو مصلحانہ جہاد۔ مدافعانہ جہاد یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دے تو اس ملک کے مسلمانوں پر اپنے دین و ایمان، جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی خاطر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ تو ان سے نجات حاصل کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان پہ ضروری ہے۔ مصلحانہ جہاد، جہاد کی یہ دوسری قسم ہے، مصلحانہ جہاد، جہاد بالسیف کی دوسری قسم۔ تو دین اسلام کے فروغ اور اس کی اشاعت، شریعت محمدی کے نفاذ کے لیے انفرادی طور پر جو کوشش کی جاتی ہے اس کو مصلحانہ جہاد کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور تم ان سے لڑتے رہو جہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور سارا کا سارا دین اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جنگ اور جہاد جو ہے، سب سے پہلے جنگ کو دیکھ لیں کہ جنگ، کافر کی جنگ کا مقصد کسی مخصوص فرد، گروہ یا قوم کی ہوس، ملک گیری، جذبہ برتری یا معاشی غلبے کے لیے ہوتی ہے، اس کو جنگ کہا جاتا ہے۔ جبکہ جہاد جو ہے، جہاد کا مقصد انسانوں کو طاغوتی قوتوں کے غلبے سے نجات دلانا اور ان کے شرف اور ان کی آزادی کو بحال کرنا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کا حق ادا کرو۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جہاد کے فضائل، قرآن پاک اور کتب احادیث میں جہاد کے بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قسم ہے اللہ کی جس کی مٹھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کے راستے میں دشمن کے مقابل آ کر ٹھہرنے کا ثواب گھر میں 70 نمازوں سے زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ جو شبہ، بلا شبہ یہ جہاد کی عظمت اور شہادت کی تڑپ ہی کا جذبہ تھا کہ قرون اولیٰ کے مسلمان دنیا پر چھائے رہے اور پورے کرۂ ارض پر ان کی عظمت اور شان و شوکت کی دھاک بیٹھی رہی۔ شہید کا جو مقام ہے اس کو اللہ پاک نے دوسری جگہ بیان فرمایا کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ شہید کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔
اور یہ جو جہاد ہے، جیسے حق و باطل کی کشمکش آپس میں قیامت تک جاری رہے گی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اس طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جہاد، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ آگے آپ بک مٹیریل دیکھیں گے، اس سے آگے آپ کو ایکٹیویٹی ہوگی کہ جس میں آپ نے شارٹ کویسچن کے سوالات کے شارٹ کویسچن کے آپ نے جوابات لکھنے ہیں اور اس کو سینڈ کرنے ہیں واٹس ایپ نمبر پہ۔